بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے آخری رمضان کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ وہ نشانیاں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ کیا آنے والا رمضان المبارک قیامت سے پہلے والا رمضان ہے؟ یہ تمام چیزیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آپ کو واضح کر کے بتائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کچھ اس زمین پر ہے اس کو فنا ہونا ہے، اور باقی رہ جانے والی ذات تیرے رب کی ہے۔ وہ صاحب جلال ہے، احسان کرنے والا ہے۔ دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جسے دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی نہیں ماننا چاہتا، لیکن اللہ پاک نے جیسے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے ویسے ہی یہ کائنات فنا ہو کر رہے گی اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی۔ سورہ مومن میں ارشاد ہوتا ہے، اور بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ قیامت سے پہلے آنے والا رمضان المبارک کیسا ہوگا؟ اس رمضان میں کون کون سے واقعات رونما ہوں گے؟ ان تمام پیشن گوئیوں کو ہم آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور ہم اپنے ایمان کی ان فتنوں سے حفاظت فرما سکیں۔ قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کے خاتمے کا نام ہے، جس کے بارے میں تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ سورج کا ایندھن ختم ہو جائے گا اور اسی روز زمین پر زندگی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ کسی کا کہنا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن بحیثیت مسلمان قیامت کا قائم ہونا اور روز محشر پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور قیامت آنے سے پہلے کیا کیا نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرما دیا تھا۔ ہم ان نشانیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ نمبر 1 علامات بیضاء، نمبر 2 علامات صغریٰ، نمبر 3 علامات کبریٰ۔ علامات بیضاء جو کہ قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہوں گی، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ جو کہ قیامت کے بالکل نزدیک ظاہر ہوں گی۔ قیامت سے پہلے آنے والا رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تب تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں۔ سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے اور مہینے ہفتے کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، اور ایک دن 1 گھنٹے کے برابر، جبکہ 1 گھنٹہ ایک چنگاری کے برابر جو کہ چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ آخری رمضان المبارک کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ زمین پر آخری رمضان ہوگا۔ اس رمضان کے بعد 1 سال کے عرصے میں تمام مخلوقات اور زمین کو فنا کر دیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری رمضان میں ایک ایسی آواز سنائی دے گی، یہ آواز ایسی خوفناک اور ہیبت ناک ہوگی جسے سن کر نہ صرف انسان بلکہ دیگر مخلوقات بھی سہم جائیں گی، اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیسی آواز تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس کی کھوج نہیں لگا سکے گا۔ جس رمضان ایسی آواز سنائی دے گی، اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ یہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور سے پہلے ہوگا۔ اس رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اسی رمضان المبارک میں ملک شام میں صہیونی فوج کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان میں ایک زوردار آواز سنائی دے گی، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آواز رمضان کے اول حصے میں آئے گی، درمیانی حصے میں، یا آخر میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آواز رمضان کے نصف میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے، اور 70,000 لوگ بہرے ہو جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ رستہ بھٹک جائیں گے، اور 70,000 لڑکیوں کی کنواریت ظاہر ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی امت میں سے کوئی اس سے محفوظ رہے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس وقت اپنے گھروں میں رہے اور سجدوں میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے گا، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی، جبکہ دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی، شوال کے مہینے میں شور شرابہ ہوگا، اور ذیقعد کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی، ذی الحج کے مہینے میں خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔
सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीख कैसी होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान में जुम्मा की रात एक जोरदार धमाका होगा जो कि सोने वालों को बेदार कर देगा, खड़े हुओं को बिठा देगा, शरीफ ज़ादियाँ अपनी खलवत से बाहर आ जाएंगी। इस साल ज़ल्ज़लों की कसरत होगी। इस रोज जब तुम जुम्मे की नमाज पढ़ लो तो अपने रब के घर में दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना और अपनी चादरें ओढ़ लेना और अपने कान बंद कर लेना। जब तुम्हें चीख का एहसास हो तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदे में गिरना और पढ़ना कि पाक है वो जात जो तमाम नकायस से पाक है। जो ऐसा करेगा वो नजात पाएगा, जो ऐसा नहीं करेगा वो हलाक हो जाएगा। निशानियों में ये भी बताया गया है कि निसफ रमजान में रात को चांद ग्रहण और दिन में सूरज ग्रहण लगेगा। जिस रमजानुल मुबारक में ये निशानियां पाई जाएंगी, इस रमजान के 1 साल बाद क़यामत कायम हो जाएगी और इस रमजान के बाद दुनिया में बड़े बड़े फितने जाहिर होना शुरू होंगे और ये दुनिया अपने इख्तिताम की जानिब तेजी से बढ़ेगी। फिर एक वक्त आएगा जब क़यामत आएगी और हर चीज फना हो जाएगी। कोई भी चीज इस रुए जमीन पर बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें बुराइयों से बचने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर अमल करने और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और कुर्बे क़यामत रुनमा होने वाले इन फितनों से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।